لوگ حق بات ماننے سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ اس کے سبب کیا ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ حق کو قبول نہ کرنا اس کے سبب کیا ہے بھائی؟ ان کو بیان کیا جائے۔ کون سی وجہ لوگ حق چھوڑ دیتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ بھائی، حق اور باطل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، فرمایا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی سارے ہی ٹھیک ہیں، حضرت چھڈو، آپ یہ سخت باتیں نہ کیا کریں، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے وہ کر دیا، آپ چھوڑ دیں، کسی کی برائی نہ بیان کریں۔ میں نے کہا بھائی اگر یہ والی بات ہے تو پھر حضور کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ اور میرے نبی نے تو چن چن کے لوگوں کو بتایا اور یہ بندہ اس طرح کا ہے، یہ اس طرح کا ہے۔ علماء کا کام ہی یہ ہم نے کرنا ہے، کوئی لاکھ ہم سے ناراض ہو، ہمارا کام ہے کہ ہم نے کلمہ حق بیان کرتے رہنا ہے اور تا حیات کرتے رہنا ہے۔ کسی کا اتنا جگرا ہے تو قبول کر لے، نہیں ہے تو بھائی تمہاری مرضی، کرو یا نہ کرو۔ قرآن نے بیان کر دیا، فرمایا بتاؤ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو حق قبول کرنے والا اور نہ کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کبھی نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ اوندے منہ چل رہا ہے اور اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، دوسرا صراط مستقیم پر چل رہا ہے، فرمایا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن نے بیان کیا اور جا بجا بیان کیا۔ لیکن آج لوگ کئی وجوہات کی بنیاد پر حق کو چھوڑ دیتے ہیں، حق کی طرف گامزن نہیں ہوتے، حق کی راہوں کے مسافر نہیں بنتے۔ وجوہات کیا ہیں؟ ایک اس میں بڑی وجہ انا پرستی، جی میں مان لواں اور میری کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے، میری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی بھائی، میں مان جاؤں۔ حالانکہ پتہ چل جاتا ہے، قرآن نے کہا ہے، فرمایا بڑے لوگ ایسے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے میں غلط ہوں، مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں بھائی میں کیسے مانوں، میری عزت ہی کوئی نہیں رہنی بھائی معاشرے سے۔ لوگ کہیں گے حضرت آپ نے غلطی کر لی ہے، مفتی صاحب بھی اڑ گئے، مسئلہ تو یہ ہے نا بھائی، کام تو ادھر آ کے خراب ہوتا ہے۔ میں ممبر رسول پر بیٹھ کر سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں، لوگ میرے بھی خلاف ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جاؤ جس نے ہونا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمیں بس اس بات کی پرواہ ہے بس وہ راضی ہو جائیں، سارا زمانہ خلاف ہو جائے پرواہ نہیں، ان کو راضی کرنا مقصد ہے۔ زمانہ کیسے راضی ہوگا آپ سے؟ کبھی بھی راضی نہیں ہوتے۔ اور ایک بات علماء نے لکھی ہے، بات بڑی کڑوی ہے لیکن بڑی سچی بات ہے، فرماتے ہیں جس بندے سے سارے راضی ہو جائے نا وہ بندہ مومن نہیں، منافق ہے۔ وہ منافق ہے جو سب کو راضی کر رہا ہے، مومن سے سارے راضی ہو ہی نہیں سکتے، اور جب امام الانبیاء سے سارے راضی نہیں ہوئے، میرے رب سے کیسے ہوں گے؟ اس لیے زمانے کی رضا کی پرواہ چھوڑیں، اپنے نبی کی رضا کو فرسٹ پریورٹی دیں، پہلی ترجیح حضور ہے، بس کسی کی کیا اوقات ہے ہمارے سامنے۔ تو کچھ لوگ اس وجہ سے نہیں مانتے کہ بھائی میں کیسے مانوں یار، انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھے رہتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے معاملہ کیا ہے، وہ کہاں پر کھڑے ہوئے ان کو پتہ ہے، لیکن تسلیم نہیں کرتے حق کو، صرف اسی بات کی وجہ سے کہ میرا ناک کٹ جائے گا۔ لوگ کہیں گے آپ سے غلطی ہو گئی، مفتی صاحب بھی غلط فتویٰ بتا دیا، بعد میں کسی نے بتایا حضرت آپ نے مسئلہ غلط بتا دیا، یہ دیکھیں کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو جہاد کرنا شروع ہو گئے۔ اور مان لو یار کوئی بات نہیں، انسان ہو، غلطی ہو گئی ہے، مفتی صاحب کوئی نبی تو نہیں ہے نا، کوئی فرشتے تو نہیں کہ غلطی ہو نہیں سکتی، ہو سکتی ہے بھائی، اگر ہو گئی ہے تو مان لینا ہی کمال ہے، لیکن ہے بڑا مشکل کام، حق بات بندہ قبول کر لے، اس کو ہضم ہو جائے، بڑی مشکل بات ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جو گناہ کر نہیں سکتا، فرمایا وہ فرشتہ، جو گناہ کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان، اور جو گناہ کر کے مان جائے مالک غلطی ہو گئی وہ انسان ہے۔ اب تم دیکھو انسان ہو کے نہیں، غلط بات کر کے نہیں میرا مطلب یہ تھا، چونکہ یوں تھا چنانچہ یوں تھا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے اس بارگاہ میں ہاتھوں کو باندھ لو، مالک غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، عوام الناس کے سامنے بھی انا کو چھوڑ دینا، جب انسان انا کو چھوڑ دینا، میں نکل جائے نا بندے کی، بھائی پھر وہ حق مانتا ہے، اگر میں نہ نکلے نا
تو لوگ عمر کی تقاضے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، عمروں کی باتیں، جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ یہ کوئی بات ہے کرنے والی بھائی؟ تمہیں قرآن و حدیث کی بات بتا رہا ہوں میں، تم کہہ رہے ہو آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر سے کیوں پرکھ رہے ہو؟ اور تمہارے سے بڑے تو میرے نواسے ہیں۔ میں نے کہا یہ کوئی دلیل ہے؟ اور یہ کون سی بات لے کے آ گیا؟ اب اس کو یہ بات پریشان کر رہی ہے کہ میں مانوں بچے کی بات، مجھے لوگ کہیں گے بابا جی داڑھی سفید ہو گئی، تسی بچے دی گلاں چ آ گئے ہو۔ او بھائی بچہ اپنی بات نہیں کر رہا، وہ تمہارے سامنے رسول اللہ کے فرامین بیان کر رہا ہے، پر تم اگر ہماری بات نہیں مان رہے تو ہماری بات کا انکار نہیں ہے، امام الانبیاء کی بات کا انکار کر رہے ہو۔ اپنے پلے سے بات کر رہا ہوں میں، ہاتھ دھو گئی یار، کرنے والی بات کرو خدا کے بندو۔ انا سب سے بڑی وجہ ہے، لوگ حق سے رک جاتے ہیں انا کی وجہ سے کہ میں کیسے کہوں گا یہ بات۔ اور دوسری بات جو وجوہات علماء نے لکھی، فرمایا سب سے بڑی وجہ اس کو قرار دیا، فرمایا حق کو چھوڑنے کی سب سے بڑی وجہ پیسہ ہے، مال ہے، پیٹ ہے۔ حق کیوں چھوڑتے ہیں؟ کہتے بھائی اگر حق چھوڑ دیا نوکری گئی، اگر حق بیان کیا تو، اگر حقیقت بیان کر دی، چودھری صاحب نے کہنا بھائی تو تے بڑا سخت ہے، چل میرا پتر گھر چل، ڈر اس لیے رہا ہے میں بیان کروں گا لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے۔ لیکن آج کے دور میں وقت کا بھی تقاضا ہے بھائی، بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، کیا کروں حضرت، مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی حق کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ میں نے کہا یار تو حق بیانی کر کے تو دیکھتا میرے بھائی، اور تو رب اور رسول کو راضی کر کے تو دیکھتا یار، تو نے دنیا داروں کی رضا کے لیے رب اور رسول کی رضا کو پس پش ڈال دیا، تو ان کی رضا کو سامنے رکھ، زمانے کی رضا کو چھوڑ دے، پھر دیکھنا جن کا تو کام کر رہا ہے نا وہ ساری دنیا کی نعمتیں تیرے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے۔ لیکن بات ہے نا حق بیانی کے لیے جگرا چاہیے، بات کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ جس کو حق بیانی کی توفیق عطا کر دیتا ہے نا وہ برسر ممبر بھی برسر بازار بھی ساروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتاتا ہے میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ وہ سب کے سامنے سینہ تان کر دین کی بات کرتا ہے۔ تو اس کی بہت بڑی وجہ مال ہے، کاروبار ہے، لوگ اس کی وجہ سے آ کر حق بیانی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن وہ حفیظ جلندری نے کہا تھا میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، کہتا ہے حق کیوں چھوڑا کہیں غریب نہ ہو جاؤں، حق باتیں کر کر کے لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، میرے ساتھ کون چلے گا، میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، اب سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے، افسوس نہ تھی اس بات سے آگاہی مجھ کو، رزق تو اس زمانے میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ وہ کہتا بھائی کتا کبھی بھوکا نہیں مرا، رب اس کو دے رہا ہے، تو اس کے نبی کی دین کی بات کرے گا وہ تجھے بھوکا مارے گا۔ تو رزق کی وجہ سے لوگ حق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آگے چلیں، آج لوگوں نے پیسوں کے لیے حق کو چھوڑا ہوا نا بھائی، کوئی امریکہ کے ڈالر لے رہا ہے، کوئی جناب کہاں سے پیسے لے رہا ہے، صرف 4 ٹکوں کے لیے دین کی بات کو پس پش ڈالا ہوا ہے، صرف عوام کو پاگل بنایا ہوا ہے۔ عوام کے سامنے جی ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے، اور اتنا تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اگر بات کرنے والا ہے تو پھر ابھی تک تم نے جواب کوئی نہیں دیا جو نبی کی گستاخی کر رہے ہیں، وہاں پہ کدھر گئی تیری غیرت؟ قوم کو پاگل بنایا ہوا ہے، اور ساتھ والے کھڑے بندے، بلکہ اب تو ریکارڈ بھی آ گئے نا، ساتھ کھڑا وہ بندہ کہہ رہا ہے جی جناب خان صاحب ذرا اسلامک ٹچ بھی دے دیں قوم کو پاگل بنانے کے لیے، ویڈیو ہے میرے پاس، ذرا اسلامک ٹچ بھی دے دیں، یہ والی بات بھی کر دیں، پھر قوم ہمارے ساتھ چلے گی۔ اور میں نے کہا میری بات سن بھائی، اگر زہر کے اوپر ہنی لکھ دینا شاید بنتا نہیں ہے، تم اپنی غلاظت والی باتیں کر کے جوان بچیوں کو نچا کے برہنہ کر کے تم یہ سارے کام کرو اور ریاست مدینہ کا ٹائٹل لگا دو، ٹائٹل لگانے سے ریاست مدینہ بنے گی نہیں۔ اور کمال بات یہ ہے رب پھر رب ہے، رب بڑا غیور ہے، حضور فرماتے ہیں کائنات کے اندر یہ بات یاد رکھنا سب سے بڑا غیرت مند رب ہے،
جس نے اس کے نبی کی حرمت کو پامال کیا ہے نا، وہ اس کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے چھوڑے گا۔ اور حضرت سعد کی وہ دعائے جلال مجھے آج بھی یاد ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اسلام صرف دعائیں دیتا ہے، میں نے کہا اسلام دعائیں ضرور دیتا ہے، لیکن حضور کے گستاخوں کو دعائیں نہیں دی جاتی۔ آپ نے دعائے جلال فرمائی، فرمایا اللہ انہوں نے تیرے نبی کے دین کا رستہ روکا ہے، ان کو گن لے اور چن کر اے میرے مالک ان کو سزا دینا، اور ہمیں تب تک موت نہ دینا جب تک ان کا انجام نہ دیکھ لیں۔ ہم نے بھی دعا کی ہے، اے میرے مالک جنہوں نے تیرے نبی کے دین کا رستہ روکا، جنہوں نے علماء پر فائرنگ کی، جنہوں نے علماء پر تشدد کیے، 90 سال کے شیخ الحدیث جیلوں کے اندر اپنے نبی کی عزت کے لیے شہید ہو گئے، یہ سارے معاملات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، میرے مالک تو جانتا ہے یہ سارے معاملات ہوئے، ہمیں تب تک موت نہ دینا جب تک ان کو ذلیل ہوتے ہوئے نہ دیکھیں۔ ارے رب نے دعا کو قبول کر لیا، آج زمانہ دیکھ رہا ہے ان کی ضلالت کو، آج سب کے سامنے۔ اور کمال یہ ہے، کمال کی بات یہ ہے، رب ذلیلوں کے ہاتھ سے ذلیلوں کو ہی ذلیل کروا رہا ہے۔ بندہ ادھر بھی کوئی کام کا کوئی نہیں، ادھر بھی کوئی کام کا کوئی نہیں، آپس سے لڑی جا رہے ہیں صرف 4 ٹگوں کے لیے۔ حق کو قبول اسی لیے نہیں کر رہے نا کہ کرسی کا نشہ ہی ایسا ہے۔ لیکن نصیر الدین نے کہا تھا، کہنے لگا فانی ہے یہ ارباب طرب کی کرسی، جس کے لیے تم لڑ رہے ہو نا فانی ہے یہ ارباب طرب کی کرسی، قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی۔ جسٹس ہو، وزیر اعظم ہو یا صدر، دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی۔ وہ کہتا ہے بھائی بچنا تو ہے کسی نے نہیں، لیکن ہمارے بابے بتا گئے ہمیں بچنا کس نے ہے، وہ جاتے جاتے بھی بتا گئے۔ قربان جاؤں ایسے سیدزادوں پہ جنہوں نے اپنے خون رسول ہونے کا حق ادا کر چھوڑا یار۔ زمانے کو بتا دیا 1857 کے اندر مولانا سید کفایت علی کافی نے کفر کے ایوانوں میں لرزہ برپا کر دیا، اور حق بیانی کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، اور جاتے جاتے اپنے نانا کی نعت لکھ کر گئے اور کمال کر گئے۔ کہا سنو دنیا والو، کرسی کے لیے لڑ رہے ہو، 4 پیسوں کے لیے لڑ رہے ہو، شہرت کے لیے لڑ رہے ہو، سنو نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کسی بادشاہ کا نام کوئی نہیں بچنا، کسی دنیا دار کا نام لینے والا کوئی نہیں ہونا۔ اگر ادھر میں پوچھ لوں نا پاکستان کا پہلا وزیر اعظم کون ہے، شاید 1-2 بندوں کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا ہونا۔ اور بھائی نام مٹ گیا، سکندر پہلا وزیر اعظم، اقبال کے مزار کے پاس ہے اس کی قبر، لیکن کئیوں کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن اقبال کو زمانہ سلام کر رہا ہے۔ اور وجہ کیا بھائی، وقت کا صدر ہو کر نام لینے والا کوئی نہیں۔ یہ ممنون مرا ابھی پچھلے دنوں، جس نے غازی صاحب کے معاذ اللہ ان کو شہید کرنے کے اس نے سائن کیے تھے، اور 7-8 بندے جنازے میں، لیکن ایک بندہ صدر ہو اور 7-8 بندے جنازے میں، اور دوسری طرف ایک مسجد کا امام ہو ویل چیئر پہ بیٹھا ہو۔ رب زمانے کو بتا دے اور دیکھو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو حق لوگ چھوڑ دیتے ہیں پیسے کے لیے۔ ہمارے علماء میں بتا گئے او بھائی جوتے کی نوک پہ رکھنا ہے پیسوں کو، پیسوں کی کیا اوقات ہے، کسی دنیا دار کی کیا اوقات ہے، اس کے پیسے کے لیے اس کو سلوٹ کرتے رہو اور اپنے نبی کو ناراض کرتے رہو۔ یہ دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ صحابہ نے صفا کے چبوترے پر فاقہ مستی کے اندر زندگی گزاری، ٹکڑے کھاتے رہے سوکھے، لیکن کسی کافر بادشاہ کے سامنے، کسی دنیا دار آدمی کے سامنے سر کو جھکایا نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کی بات کرتا ہے۔ اور اگر میں آگے چلوں، بات کو اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں، موضوع بڑا طویل ہے بھائی۔ لوگ حق چھوڑتے کیوں ہیں؟ ایک وجہ حسد بھی ہوتی ہے اور تکبر بھی ہوتا ہے۔ جس وقت حضور تشریف لائے نا، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی مدینہ کے اندر، ہجرت مدینہ سے پہلے عبداللہ بن سلول، یہ وہ منافق آدمی ہے، لوگوں نے نا اس کو
قبیلہ خزرج والے اور دیگر قبیلوں والوں نے اس کو اپنا سردار مان لیا. اس کے لیے اسپیشل قسم کا بڑا مہنگا سونے جواہرات کا تاج تیار کر رہے تھے. یہ ہمارا بادشاہ ہے, یہ ہمارا ہیڈ ہے, ہمارا سردار ہے. لیکن جدھر حضور ہو ادھر کوئی سردار بن تو نہیں نہ سکتا. حضور نے ہجرت کی, جب حضور مدینے میں آئے نا, ساروں نے حضور کو دیکھا, مان گئے. کہتا ہے چھوڑو عبداللہ کو, یہ دیکھو ان کا چہرہ کیسا ہے. سارے آ گئے, حضور کو سردار مان لیا. عبداللہ بن سلول کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ ہیں حق پر, رب کے آخری نبی, لیکن حسد میں مبتلا ہو گیا, جلنے لگا. کہتا جی سردار تے میں بننا سی, اے کا تو بن گئے نے. اس جلن کی وجہ سے اس نے حق کو چھوڑ دیا, اسلام کو قبول نہیں کیا. بعد کے اندر منافقانہ طور پر کلمہ پڑھ بھی لیا, لیکن دل سے اسلام نہیں مانا اس نے. تو لوگ حسد کی وجہ سے بھی حق بیانی کو چھوڑ دیتے ہیں. اور بہت سے لوگ ہم نے دیکھے, حسد تو اتنا بڑا سبب ہے نا, کیا بیان کروں اس بارے میں. خاندانوں کے اندر بھی کئیوں کو پتہ ہوتا ہے یار میرے چاچے نے گال ٹھیک کی ہے, پتہ ہے اس کو, لیکن چاچے نا حسد ہی بڑا ہے, اس سے جلتا ہی بہت ہے, اس کے بارے میں بغض و عداوت ہی بڑی ہے. کہتا جی میں مان گیا تو بھائی میری عزت تو رہنی کوئی نہیں. حق مان رہا ہے, اس کو پتہ ہے حق یہی ہے, لیکن پھر بھی اڑ جاتا ہے. کہتا نہیں بھائی غلط بات کر رہا ہے, یہ میں نہیں مانتا. حسد کے اندر مبتلا ہو کر, حسد انسان کو اس قدر تباہ و برباد کر دیتا ہے, لیکن لوگ حق کو چھوڑ دیتے ہیں حسد کی وجہ سے. امام غزالی نے لکھا نا, ایک شخص تھا تو روزانہ بادشاہ کے پاس آتا تھا اور بادشاہ کو ایک ہی بات کرتا تھا. کہتا بادشاہ اچھی بات کرنے والوں کو اچھائی کا بدلہ دیا کر, جو برائی کر رہا نا اس کی برائی خود ہی اس کو تباہ کر دے گی. روزانہ اس نے یہ بات کرنی, بادشاہ نے اس کو انعام دینا. ایک درباری کو حسد ہو گیا, کہنے لگا لے یار ہے کالدا آیا ہے, اب بادشاہ انہوں پیار کر رہا ہے خدا دے بندے نوں, وہ سانو اینا عرصہ ہو گیا, اسی بڑے پرانے ہاں, اینو 4 دن ہوئے نہیں, جمعہ 8 دن ہوئے نہیں جناب, اینی تعریفاں ہو رہی ہیں. اسے برداشت نہیں ہوا. اس نے کہا اس کو بادشاہ کی نظروں میں گراؤں کیسے. اب حسد میں مبتلا ہو چکا تھا, کیا کرے. سب سے پہلے بادشاہ کے پاس گیا, کہنے لگا بادشاہ فلانے بندے کے بارے میں کیا خیال ہے. کہتا یار بڑا نیک آدمی ہے یار, کمال آدمی ہے. کہنے لگا بادشاہ مجھے تو وہ آپ کے بارے میں بڑی باتیں کرتا ہے. کہنے لگا کی گل کی تھی مینوں بھی دس. بادشاہ ویسے جسوس ٹائپ ہوتے ہیں, دس صحیح کیڑا میرے بارے گل کر جائے یار. کہنے لگا جی بادشاہ سلامت آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ بادشاہ کے منہ سے نا بدبو آتی ہے. کہنے لگا اچھا اس کی دلیل ہے تمہارے پاس. کہتا جی ہے. کہتا وہ کیا. کہتا کل جب آپ کے پاس آئے نا اس کو پاس بلانا ذرا, آپ کے پاس جب آئے گا نا منہ پہ ہاتھ رکھ لے گا, کہیں بادشاہ کے منہ سے بدبو نہ آ جائے. کہتا اچھا بھائی کل آنے دے پھر دیکھتا ہوں میں اس کو. ادھر بادشاہ کے کان پڑے, ادھر اس کے پاس پہنچ گیا. کہتا حضرت آپ بڑے ہی نیک آدمی ہیں, بڑے ہی نیک آدمی ہیں. منافق بڑا میٹھا ہوتا ہے, مٹھی چھری. ہاں اس کو کہنے لگا بھائی آپ سے نیک تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی کوئی نہیں, وہ بڑے نیک ہیں یار آپ. مومن بیچارہ سادہ آدمی ہوتا ہے, دھوکہ کھا جاتا ہے, دھوکہ دیتا نہیں ہے. کہنے لگا آپ بڑے نیک آدمی ہیں, تو میں چاہتا ہوں آپ بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے 10 منٹ مجھے بھی دے دیں, تھوڑا سا وقت دے دیں, ناشتہ میرے پاس کر لینا, پھر بادشاہ کے پاس چلے جانا. کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی دعوت قبول ہے. صبح ہی نا اس نے کھانے کے اندر لہسن پیاز کی تعداد بڑھا دی. کہنے لگا لو جی آن دو. کھانا کھلایا اس کو, کھانا کھلا کے پانی بھی کوئی نہ پلایا. کہتا ہے کوئی نہیں, دربار میں جا کے پی لینا. وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا, حسب عادت جو اس کی عادت تھی. کہنے لگا بادشاہ اچھائی کرنے والے کو اچھائی کا بدلہ دے, جو برائی کر رہا ہے اس کی برائی اس کو خود ہی تباہ کر دے گی. بادشاہ کہنے لگا میرے نیڑے آ, قریب آ ذرا بھائی, قریب آ کے بات کر. جب قریب گیا نا, اس ڈر سے کہیں میرے منہ کی بدبو سے بادشاہ پریشان نہ ہو جائے, اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. بچکن کو گالوں نے صحیح کی تھی سی, وہ تو بات صحیح کر رہا تھا, یہ میرے بارے میں یہ باتیں کرتا ہے. بادشاہ نے جناب کاغذ قلم دیا, آرڈر لکھ دیا. کہنے لگا جاؤ فلاں درباری کے پاس چلے جاؤ. اور بادشاہ کی عادت تھی, بادشاہ اس کے اوپر ہمیشہ صرف انعام ہی لکھا کرتا تھا. اب اس کو لگا انعام لکھا ہوا, چلا گیا. ابھی باہر نکلا تھا, وہی آصد رستے میں کھڑا, جسوس انتظار کر رہا ہے, ویکھاں تو صحیح باندھا کی ہے. کہنے لگا جی کہاں جا رہے ہو. کہنے لگا یہ بادشاہ نے دیا. کہتا انعام ہی ہوگا. کہتا جی ہر دفعہ انعام ہی دیتے ہیں. کہتا یار تو روز لینا, آج مینوں نہیں لین دینا, آج مجھے لینے دے. کہتا بھائی تو لے لے.
اس کو دے دیا، مومن ہے نا، اس کو دے دیا۔ اب وہی حاسد جو حسد میں مبتلا تھا وہ رکا لے کر وہاں پہ پہنچا جس کے پاس بادشاہ نے بھیجا تھا، اس نے کھولا، یہ بڑا خوش، آج بڑا انعام ملے گا، اس نے کھولا، کہتا بھائی اس کے اندر لکھا ہوا ہے جب یہ بندہ رکا لے کے تمہارے پاس پہنچے اس کو قتل کر کے اس کی کھال میں بھوسا بھر کے میرے دربار میں پہنچا دینا۔ وہ کہتا ہے یار اللہ کی قسم بھائی یہ رکا میرے لیے نہیں تھا، یہ فلانے بندے کے بارے میں۔ وہ کہتا ہے بھائی ہمیں تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر مور لگی ہے بادشاہ کی، بات ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلا دن ہوا، امام غزالی فرماتے ہیں وہی بندہ جو نیک آدمی تھا بادشاہ کے دربار میں پہنچا، پھر جا کر وہی بات کرتا ہے، بادشاہ دین کی بات کرنے والوں کو، اچھی بات کرنے والوں کو اچھائی کا بدلہ دیا کر، جو برائی کر رہا ہے اس کی برائی خود ہی اس کو تباہ کر دے گی۔ آپ فرماتے ہیں بادشاہ کہنے لگا یار تینوں تو میں کر لیا سی، تو گیا نہیں؟ او بھائی تجھے بھیجا تھا۔ کہتا جی گیا تھا بادشاہ صاحب۔ کہتا وہ رکے کا کیا کیا ہے؟ کہتا جی آپ کا فلاں درباری رستے میں کھڑا ہوا تھا، مجھے کہتا یار یہ مجھے دے دو، میں نے اس کو دے دیا۔ بادشاہ کہنے لگا وہ تو مجھے تیرے بارے میں کہہ رہا تھا، تجھے میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ کہتا خدا کی قسم میں نے بات کی کوئی نہیں۔ کہتا بھائی تم نے اپنے منہ پہ ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ کہتا جی آپ کے پاس آنے سے پہلے نا اس نے مجھے لہسن اور جناب پیاز بھر کر کھانا کھلا دیا تھا، میں تو اس بات سے ڈر گیا میرے منہ کی بدبو سے آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ ابھی بات چل رہی تھی، وہی حاسد، حسد کرنے والا جس نے حسد کی وجہ سے حق کو چھوڑ دیا تھا، اس کی لاش بادشاہ کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ کہنے لگا لو جی زمانے والوں آج اس بات کا پتہ چل گیا، جو حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے اور حق کو چھوڑ دیتا ہے اس کا حسد اس کو دنیا میں بھی برباد کر دیتا ہے، کل قیامت کے دن بھی اس کو برباد کر دے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ لوگ حسد کی وجہ سے حق کو چھوڑ دیتے ہیں اور تکبر کی وجہ سے۔ یہی بات میری گفتگو سمٹ گئی۔ حضرت عمر کا دور تھا، ایک شخص حبلہ نام ہے اس کا، بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر کو کہنے لگا حضرت ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ فرمایا آ جانا، ہمارے حقوق کا خیال رکھنا، ہم تمہارے حقوق کا خیال رکھیں گے۔ آ گیا، بڑا اس نے ہیوی قسم کا بڑا مہنگا لباس پہنا، حضرت عمر کے پاس آیا۔ جب آیا نا یہاں پر تو کچھ عرصہ رہنے کے بعد کہنے لگا حضرت اکٹھے حج پہ نہ چلے طواف کر کے آتے ہیں۔ فرمایا چلو، اکٹھے گئے۔ دوران طواف نہ ایک غریب بندے کا پاؤں آ گیا اس کے کپڑوں پر، اس نے غصے کے اندر آ کر، تکبر تھا نا میں بادشاہ ہوں، اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا، اس کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ دور تھا فاروق اعظم کا، وہ پہنچ گیا حضرت کی بارگاہ میں، کہنے لگا حضرت انصاف لے کر دیں۔ آپ نے بلا لیا، فرمایا یار میری بات سن، تو نے اس کو مارا ہے، اس کے ناک کی جو ہڈی ٹوٹی ہے، وہ بادشاہ یہ ہوتے ہیں۔ کہنے لگا جی حضرت جی مارا ہے میں نے اس کو پتہ نہیں ہے میں بادشاہ ہوں، میرے لباس کا اس کو احترام نہیں۔ آپ نے فرمایا یار تو نے خود اعتراف کر لیا ہے، دو رستے ہیں، ایک تو یہ اس کو راضی کر لے اور دوسری بات یہ قصاص دے دے۔ قصاص کیا ہے؟ یہ تیرے منہ پہ تھپڑ مارے گا۔ کہنے لگا حضرت یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی برابری ہے؟ یہ کل کا فقیر آدمی، عام سا بندہ جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا کوئی نہیں ہونا اور میں بادشاہ وقت ہوں، یہ مجھے مارے گا؟ فرمایا او بھائی تو نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے، جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے نا اس نبی کے اسلام کے اندر یہ بات ہے، جہاں پر صدیق اکبر کھڑے ہیں اسی صف میں بلال حبشی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہا یہاں پر سارے برابر، وہ چودھری ہوگا تو اپنے گھر ہوگا، وہ بادشاہ ہوگا اپنے گھر ہوگا، یہاں پر سارے برابر ہیں، تھپڑ کھانا پڑے گا۔ کہتے حضرت میں عیسائی ہو جاؤں گا۔ دھمکی دے رہا ہے کس کو؟ عمر کو۔ فرمایا میری سن بات، اگر عیسائی ہوگا نا پتر تلوار میرے ہاتھ میں ہے، ہاں یہاں پر ٹھنڈی بات نہیں ہونی، سات تام سے جدا کر دیا جائے گا۔ کہنے کا حضرت ایک رات کی مہلت دے دیں۔ رات ایک مہلت لی اس نے اور فرار ہو گیا، وہاں پر جا کر عیسائی ہو گیا وہ، اور عیسائیت کی وجہ سے، صرف اپنے تکبر کی وجہ سے بعد میں روتا تھا، کہنے لگا یار میرے تکبر نے مجھے مروا دیا، لیکن پھر بھی تکبر کی وجہ سے مبتلا ہو کر حق کو چھوڑ دیا اور آخری وقت کلمہ کفر بولتا ہوا دنیا سے مر گیا، چلا گیا، برباد ہو گیا۔ تکبر نے اس کو حق بیانی سے پیچھے کر دیا۔ یہ چند وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ حق کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے حق کو چھوڑنا نہیں ہے۔ لاکھ زمانہ آپ کے خلاف ہو جائے، لاکھ لوگ آپ کو کہیں جی وقت کا تقاضا یہ ہے، لاکھ کوئی آپ کے بارے میں سازشیں کرتا رہے، میری بات یاد رکھنا، کوئی جتنی مرضی سازشیں بھی کر لینا، جب تک رب چاہے گا نہیں نا وہ آپ کا بال بھی نہیں بیکا کر سکتا، وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ بھائی 1.25 سال ہو گئے ادھر،
بات کرتا ہوں دین کی تو سینہ تان کر کرنا ہمارے استادوں نے ہمیں سکھایا ہے، لیکن کسی کی مجال ہے کوئی کچھ کر سکے اب تک؟ اور جب تک زندگی ہے تب تک رہنی ہے، کسی کا باپ بھی وقت سے پہلے موت دے نہیں سکتا ہمیں۔ تو اس لیے آپ کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ دین کی بات، کلمہ حق لوگوں کے سٹیٹس کو دیکھ کر بیان نہ کریں کہ جی چودھری صاحب ہیں ان کے سامنے مسئلہ یہ والا بیان کر دیتے ہیں، یہ غریب ہے چلو جی اندے تے چڑھائی کر دیو، یہ اسلام نہیں ہے۔ چودھری صاحب نے پوچھا ہے، آپ کو پتہ ہے ناراض ہوگا، ہوتا رہے، دین کی بات کرو، یہ اسلام ہے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو کلمہ حق علی الاعلان، جس طرح فاروق اعظم نے کلمہ حق بیان کیا، جس طرح صدیق اکبر نے کیا، فاروق اعظم نے کیا، عثمان غنی نے کیا، مولا علی نے سینہ تان کر کلمہ حق بیان کیا۔ علی علی کے نعرے لگاتے ہو، علی کے طریقے پر بھی تو چلو نا۔ اللہ مجھے اور آپ کو حق کو قبول کرنے والا بنائے۔ حق ہے کڑوا بھائی، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرا بھی ایک رشتہ دار میرے سے ناراض ہو گیا، ابھی کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے، اپنی پارٹی کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے نبی کی عزت کا پتہ ہی نہیں ہے یار، اپنے لیڈر کے لیے جی اس کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ میں نے کہا وہ کون ہے جس کو نبی کی حرمت کا پتہ نہیں ہے؟ وہ کوئی بھی ہو، ہم اس کو جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتے۔ تم اس کو لے کر ہمارے سامنے آ گئے ہو، کہتا جی دیکھیے میں عمر میں آپ سے بہت بڑا ہوں۔ میں نے کہا عمر کی بات نہیں ہے، بات میرے نبی کی ہو رہی ہے۔ یہاں پر کوئی بھی ہو، صحابہ نے اپنے باپ نہیں دیکھے، تو کون ہے؟ حضرت عبداللہ نے، عبداللہ بن ابی کے بیٹے، سب کو جانے دیا، باپ سگا آیا آپ نے ہاتھ آگے کر دیا، فرمایا تجھے اجازت نہیں ہے، وہ ابا کو روک دیا۔ کہتے تو نے حضور کے بارے میں کہا تھا کہ ہم عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے، تو نے میرے ہوتے ہوئے کہا، میں وہاں پر تھا نہیں۔ اب یہاں پہ پہلے کیا ہے؟ محمد الاعز وانا ازل، کائنات کے اندر حضور سب سے بڑے عزت دار ہیں اور میں سب سے بڑا ذلیل ہوں، یہ کہے گا تو تجھے جانے دوں گا۔ بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے بھائی جس نبی کا کلمہ میں نے پڑھا ہے نا، اس نبی کی تعلیم یہ ہے کہ جب نبی کی بات آ جائے نا تو پھر کسی دنیا دار کی بات نہیں سنی جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو حق بیانی کرنے اور حق کو قبول کرنے والا بنائے۔